خان صاحب نے مجھے فوراً ہدایت کی کہ یہ خط واپس لیا جائے۔ درتاج گل کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ خط واپس لیں، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے آج واپس لے لیا ہے یہ خط اور غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ہم نیکٹا سے سارے حقائق لیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اگر اس تقرری میں کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ تقرری کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت سے وعدے کر کے آئی تھی، الیکشنز جیتی تھی اور اس نے پھر حکومت بنائی، مگر آہستہ آہستہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اور خاص طور پہ ان سب وعدوں کے حوالے سے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے ہم سے کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت ایک شفاف حکومت چلائیں گے جس کے اندر کسی قسم کی ہمیں سفارش یا نیپوٹزم کی کوئی بھی انڈیکیشن نہیں ملے گی۔ مگر اسی حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک خبر سامنے آئی کہ جو وزیر ہیں منسٹر فار اسٹیٹ فار انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج زرتاج گل صاحبہ، ان کی بہن شبنم گل صاحبہ کو نیکٹا کے اندر تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ زرتاج گل صاحبہ نے خط بھی لکھا تھا اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نیکٹا کو، جس کو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک سفارشی خط تھا۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور حکومت پہ شدید تنقید ہوئی ہے، اس کے بعد اطلاعات یہ بھی آئیں کہ وزیر اعظم صاحب نے منسٹر آف اسٹیٹ سے بات کی اور اس کے بعد وہ جو خط تھا اس کو ودرا کر لیا گیا ہے۔ مگر ساتھ میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو خط سامنے آیا ہے منسٹر صاحبہ کی طرف سے، اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ پورے پروسیس، ہائرنگ پروسیس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ صرف جرنلزم یا جو میڈیا ہے اس نے اس بات کو زیادہ اچھال دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے نعیم الحق صاحب سے جو وزیر کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو نعیم صاحب۔ جی شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ جی نعیم صاحب، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج اطلاعات آئیں کہ آپ کی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں وزیر اعظم صاحب نے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ یہ ایشو ڈسکس کیا اور ان کو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ڈانٹا یا کچھ، بٹ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ بتائیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا کیبنٹ میٹنگ میں؟ جی بالکل ہوا۔ وزیر اعظم نے پوری کابینہ میں زرتاج کو کہا کہ تم نے یہ جو خط لکھا تھا یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، یہ ہمارے جو ہمارا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کے خلاف ہے اور آئندہ نہیں ہونا چاہیے بس۔ اس کے بعد انہوں نے اور چیزوں کی گفتگو شروع کر دی اور زرتاج نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ زرتاج نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کل وزیر اعظم کے احکامات کے تحت انہوں نے اپنا خط واپس لیا جو انہوں نے پہلے لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنی بہن کا CV بھیجا تھا ایک جاب کے لیے۔ آج ہم نے نیکٹا سے رابطہ قائم کیا ہے اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں وہ پورا جو جتنے لوگوں کے بھی انٹرویو ہوئے اور جس بنیاد پر ہوئے ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور کس طریقے سے یہ 3 لوگوں کی ریکمنڈیشن کی گئی، باقی لوگوں کی کوالیفیکیشنز کیا تھیں، وہ غالباً ہمیں اطلاعات اب اگلا ورکنگ ڈے تو میرا خیال ہے عید کے بعد ہی ہے، وہ جیسے ہی ہمیں ملے گا وہ عوام کے سامنے ڈسکلوز کر دیں گے۔ اور یہ زرتاج کے بھی یہ مطالبہ ہے کہ پوری انکوائری کر کے عوام کے سامنے لائی جائے اور انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر اس فیصلے میں کسی قسم کی اثر اندازی زرتاج کی جانب سے اس معاملے میں اثر انداز ہوئی ہے تو یقینی طور پہ اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ مگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور غلطی ہوئی ہے، کوئی اور بے قاعدگی ہوئی ہے، پھر بھی اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ سر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دیکھیں گے آپ لوگ انکوائری میں کہ زرتاج گل صاحبہ نے کوئی اثر انداز ہوئی کہ نہیں فیصلے پہ، اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فیصلہ ہوا ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، وہ میرٹ پہ ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی تو پھر اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے گا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہی ہے۔ بٹ جو تنقید ہو رہی ہے نعیم صاحب، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو آپ کی حکومت نے وعدے کیے تھے اور بات کی تھی کہ بالکل نیپوٹزم نہیں ہوگا اور آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، تو وہ اس وقت امپریشن یہ جا رہا ہے لوگوں میں کہ شاید آپ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک صرف خط واپس لیا گیا ہے، نہ منسٹر نے معافی مانگی ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
اور وہ اپوائنٹمنٹ بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں انکوائری اگر بھول گئے لوگ عید کے بعد تک بات ختم ہو گئی تو کیا وہ اپوائنٹمنٹ وہیں کی وہیں رہ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ زرتاج باقاعدہ منتخب ہو کر عام انتخابات میں آئی ہیں، یہ ریزرو سیٹ سے نہیں ہیں۔ یہ ہماری پارٹی کی بہت ہی سینئر اور پرانی رکن ہیں، کارکن ہیں، اور ان کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے، اور تھرو آؤٹ میرا خیال ہے وہ 10-15 سال سے پارٹی میں ہیں۔ انہوں نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پارٹی کی خدمت کی ہے، جلسے جلوس، اور وہ عوام کی بڑی خدمت کر رہی ہیں، اور یہ بیک گراؤنڈ بھی سامنے تھا، اس لیے خان صاحب نے اس پر سختی کا اظہار نہیں کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور نئی حکومت ہے، اور ہمارے کئی وزراء ایسے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں، کئی لوگوں کو باقاعدہ جو قواعد ہوتے ہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہمارے ایک اور وزیر نے سعودی سفارت خانے کو خط لکھا تھا مالی امداد کے لیے، وہ بھی غلطی تھی۔ تو ہم ایسی غلطیوں کو اس وقت اور نیت بھی دیکھنی چاہیے کہ پیچھے نیت کیا تھی یا کیا ہے، اور کیا اس کے علاوہ نیت کے علاوہ یہ ہے کہ کیا کسی ان قواعد کے ساتھ لا علمی بھی تھی یا نہیں تھی۔ تو اس کی بنیاد پر جو فیصلے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب وہ خود کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حوالوں سے یہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اس وقت حکومت کے سامنے جو چیلنجز ہیں، آج ہماری کابینہ کی 4 گھنٹے جو میٹنگ ہوئی، اور ابھی تک میٹنگ ہو رہی ہیں، وزیر ابھی گھر گئے ہیں وہ، تو اس میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ہر قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ بجٹ کا سامنا ہمیں ہے، بجٹ پہ کل 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی، حالانکہ کل چھٹی کا دن ہے۔ تو یہ مسائل ہمارے وزیر اعظم کے سامنے اتنے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ دن رات ہوتا ہوں، اور وہ جس تندہی سے ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں۔ کل بھی 12 گھنٹے نان سٹاپ انہوں نے میٹنگ کی، دوپہر 12 سے رات کے 12 تک۔ وہ تو سر بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے کہ وزیر اعظم صاحب بہت محنت کریں، بٹ کیونکہ آپ نے ہی ہم سے اتنے وعدے کیے تھے کہ شفافیت ہوگی، نیپوٹزم نہیں ہوگی، تو پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ بہت سینئر کارکن ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں پارٹی کی، اور شاید غلطی ہو گئی، نیت کی نہیں تھی، تو پھر ہمیں تو پیغام جو مل رہا ہے وہ ذرا مس لیڈنگ مل رہا ہے نا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ہماری شفافیت ہوگی، ہم کوئی غلطی نہیں چھپائیں گے۔ اعظم خان کو فوراً مستعفی ہونا پڑا، بابر اعوان کو فوراً مستعفی ہونا پڑا، علیم خان کو فوراً مستعفی ہونا پڑا۔ اعظم سواتی صاحب واپس بھی آ گئے، اعظم سواتی صاحب واپس آ گئے، ان کے خلاف انکوائری واپس آ گئے۔ اگر کلیئر ہو جاتے ہیں لوگ الزامات کے حوالے سے، تو ہم ان کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری حکومت کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اگر کوئی عمران خان کے کردار پر نظر ڈالے تو کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس حوالے سے کہ ان کے کردار میں جو انٹیگریٹی ہے، ان کا جو کردار ہے، اور سچ کے حوالے سے جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، اس کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے اس میں جگہ جگہ صحیح اور اچھے کام کرنے کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ اچھا کام ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نظام ہی اتنا گل سڑ چکا ہے پچھلے 40-50 سال میں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنی مشکلات ہیں، یعنی غلط کام آسانی سے ہو نظام تو جاتا آپ ہے۔ نے بالکل صحیح کہا نا، بٹ جب اسی لیے تو ہماری امید زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور اگر زرتاج گل صاحبہ کو آپ لائٹلی لیٹ آف اس لیے کر دیں گے کیونکہ وہ پرانی کارکن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف will also make exceptions اپنے خاص لوگوں کے لیے۔ نہیں، یہ ہماری ججمنٹ ہے جی، ہم جانتے ہیں تمام حقائق، ہم جانتے ہیں کچھ، اس پر کوئی سوال۔ میڈیا پہ اتنی غلط خبریں آتی ہیں، میرے خلاف کیمپین چل رہی ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کروا دیا، حالانکہ میرا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے بڑے سینئر اینکرز کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں، پرانی کہانی ہے۔ مگر اتنی خبریں جو فیک نیوز کا جو ہے، فیک نیوز میڈیا پر اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور میڈیا کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیا جائے۔ اگر کسی پر الزام لگا ہے اس سے پوچھ لو بھائی کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا موقف ہے۔ مگر میڈیا ایک نعیم صاحب، یہ تو جو بھی حکومت میں جماعت آتی ہے وہ میڈیا سے یہی شکایت کرتی ہے کہ ہمارا ویو پوائنٹ نہیں لیتے اور بائسڈ ہے۔ میڈیا کیوں نہیں کرتا؟ نہیں تو تب تو آپ کو اس میڈیا میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے۔ یہ ساری جو شکایتیں ہیں یہ صرف جو حکومت میں آتے ہیں ان کو نظر آتی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی نعیم صاحب، اگر تھوڑا سا ٹاپک اگر چینج کر دیا جائے تو آپ کے ایک وزیر فیڈرل منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اگلے دن ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ شاید جماعت کے اندر جو فیصلہ سازی ہے حکومت میں اس میں کچھ مسائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بہت حاوی ہو جاتے ہیں فیصلوں پہ۔ اس کے اوپر حکومت کا کیا ری ایکشن ہے؟
دیکھیے آج کابینہ پہ اس مسئلے پہ تو بات ہوئی ہی نہیں. یہ ان کی ذاتی رائے تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط رائے تھی. ان کو تمام حقائق کا علم نہیں ہے. جب وہ انفارمیشن منسٹر تھے تو وہ باقاعدہ فیصلہ سازی میں حصہ لیتے تھے. اب بھی کابینہ کے ممبر ہیں, آج بڑی ایکٹیولی وہ حصہ لے رہے تھے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان الیکٹڈ لوگ ہیں اور اگر ان کو ان کی اہلیت کی بنیاد پر ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور وزیر اعظم کا اس پر اعتماد ہے, تو کسی کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وزیر اعظم کے فیصلوں پر تنقید کرے. تمام اہم فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے 8-10 مہینے میں میرا خیال ہے اتنی کیبنٹ میٹنگ کر لی ہیں ہر ہفتے کہ پچھلے 2 جو ادوار تھے پیپل پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا, اس میں اتنی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. اور ایک ایک چیز پر مشاورت کی جاتی ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر کچھ لوگوں کی اپنی تحفظات ہیں تو یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس کا مجموعی طور پہ وزیر اعظم کی سوچ یا ان کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ نعیم صاحب, ڈو یو تھنک کہ ان کے جب فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی تو ہی ہیڈ سم اسپیسیفک انڈیویجولز ان مائنڈ, کوئی خاص افراد تھے ان کے دماغ میں جب انہوں نے یہ بات کی؟ ان کا اشارہ میرا خیال ہے انہوں نے میرا نام لیا, میں نے سنا نہیں. 4-5 لوگوں کا نام دیا ہے کہ یہ میری وزارت میں انٹرفیئر کر رہے تھے. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک گروپ بنایا تھا, میڈیا گروپ, جس میں 4-5 لوگ تھے اور وہ تمام کے تمام وزیر اعظم کے فیصلے اور تمام مشاورت کے فیصلے ہوتے تھے اس پر عمل درآمد کرتے تھے. فواد چودھری نے غالباً اس کی طرف اشارہ کیا ہے. مگر فواد چودھری تو منسٹری آف انفارمیشن یا ریڈیو پاکستان یا APP وغیرہ یا پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے اگر انہوں نے محسوس کیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ ہر وزارت کے حوالے سے فیصلے کریں, ہر اہم پالیسی پہ فیصلے کریں, مشاورت کریں. مگر مداخلت کے جو ان کا الزام ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جو لوگ بھی تھے جنہوں نے جو بھی کام کیے, جو میں بھی تھا, ہم نے وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق ان کے احکامات کے تحت وہ تمام چیزیں کیں. تو یہ اس میں مداخلت کا اگر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم پر انگلی اٹھا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. نعیم صاحب, ایک اور بہت اہم ایشو جو حکومت کے سامنے ہے اور اب آپ سے ہی پوچھیں گے کہ وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ نہیں, وہ جو الزامات ہیں جو نیب چیئرمین صاحب کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں, ان کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آیا. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے پارلیمنٹ میں جس کے اندر وہ سب الزامات ایگزامن ہوں اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کیا جائے کہ وہ ویڈیو کس نے لیک کی اور اس خاص طور پہ اس چینل کے اوپر کیوں چلائی گئی. کیا یہ بات آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے یا وزیر اعظم صاحب نے کسی اور فورم پہ اس کو ڈسکس کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ اس کے حقائق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے کچھ علم ہے مگر کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی بات, اس پہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے. طاہر خان صاحب نے جو مجھے بتایا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. طاہر خان صاحب کے ایک لاہور میں اینکر ہیں بیرسٹر احتشام, ان کو وہ جو خاتون تھیں جو ویڈیو میں موجود تھیں, ان کا کیس لڑنے کی ذمہ داری دی گئی اور اس خاتون نے ان کو کہا, بیرسٹر احتشام کو, کہ میرے پاس کچھ ٹیپس ہیں. بیرسٹر احتشام نے وہ ٹیپ جو تھیں وہ طاہر خان کو اسلام آباد میں بھیجیں. طاہر خان نے اس پہ زیادہ توجہ دی کہ بھئی یہ چیئرمین کے متعلق ہے. انہوں نے اپنے سٹاف کو دیں. سٹاف نے وہ جب چلایا تو ظاہر ہے اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور اس وقت طاہر خان کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ دیکھی نہیں تھی. سٹاف کو میں نے کہا تھا بھئی یہ ایک آیا ہے ویڈیو لگا دو, اور اس کو فوراً روکا گیا اس کے بعد. اور یہ وہ کہانی ہے جو طاہر خان نے مجھے بتائی. مگر اسی رات 1 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ تم طاہر خان سے استعفیٰ لے لو. اب کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی, حالانکہ وہ ایک اعزازی ذمہ داری تھی, اور مگر یہ کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان کے چینل سے جو یہ چیئرمین نیب کے خلاف ایک ویڈیو ریلیز یا آڈیو ریلیز کی گئی ہے, اس سے ایک بہت ہی غلط تاثر پھیلے گا کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. حکومت اس معاملے سے بالکل الگ ہے اور ہم نے اس پر کوئی ڈسکشن نہیں کی ہے. نعیم صاحب, بٹ وہ جو الزامات ہیں نیب چیئرمین پہ وہ کافی سنجیدہ ہیں. آپ ان کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ان کے بارے میں, کہ ان کی کیا بالکل کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ نیب ہمارے انڈر نہیں ہے, اس کے لیے ایک الگ ادارہ ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل جیسے آپ جانتی ہیں. تو اس بارے میں حکومت نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں کہ نیب کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جن کے خلاف نیب ایکشن لے رہا ہے,
یہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی سازش ہو، مگر ہم اگر اس کے علاوہ کوئی معلومات ہیں اس وقت میرے علم میں نہیں ہیں، مگر کابینہ میں اس معاملے پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اور نعیم صاحب، جو جماعت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہاں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی جائے، وہ کیا اسد قیصر صاحب انڈیویجولی اس پہ فیصلہ کریں گے یا اس میں بھی حکومت کی کوئی انپٹ ہوگی؟ میرا خیال ہے وہ اسپیکر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب جو لیڈرز ہیں، جس میں لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، ان سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرے۔ تو جب اسمبلی دوبارہ شروع ہوگی، اب بجٹ سیشن بھی ہے، تو اگر ایسا مطالبہ سامنے آیا تو اسپیکر صاحب ضرور سب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے کالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہندوستان پاکستان تعلقات کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ اشارے ایسے مل رہے ہیں جس سے کہ بہتری کی توقعات سامنے آ رہی ہیں۔ بشکیک میں ایس سی او کے اجلاس میں جو ہماری پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی، جو ملاقات ہوئی، وہ اچھے ماحول میں ہوئی۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا اب کچھ اشارے مل رہے ہیں جس سے کہ امید ہے کہ برف پگھل سکتی ہے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے۔ جب سے بھارت کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر دوبارہ ایک امید کی لہر ابھری ہے کہ شاید اب اس دفعے الیکشنز ہو چکے ہیں، پرائم منسٹر نے اوتھ لے لیا ہے، حکومت آ چکی ہے، تو شاید اس دفعے پھر دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو گزشتہ دنوں میں بشکیک میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی غیر رسمی سی ملاقات ہوئی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، اس کے بعد بھی ان دونوں کی گفتگو سے یہی لگا کہ شاید اب کوئی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ سچویشن اتنی خراب نہیں رہے گی جتنی ہم نے پچھلے مہینوں میں دیکھی۔ مگر اس کے بعد پھر ساتھ میں اس قسم کے بھی ہمیں کچھ اور واقعات ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید اتنی امید کا ہمیں اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی صاحب نے اپنی اوتھ ٹیکنگ کے اندر پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نہیں بلایا، اور اس کے بعد جو نئی دلی کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن میں افطار، اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر جو انڈین ہائی کمیشن نے افطار دیا اور وہاں پہنچے ہوئے مہمانوں کو ہراس کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں نے، اور ان کو ڈسکریج کیا کہ وہ افطار کو اٹینڈ کریں، ایسی جب خبریں ہمیں آتی ہیں اور دونوں طرف سے آتی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ماحول ابھی اتنا بہتر نہیں ہوا۔ تو کیا جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے وہ صرف لفظی باتیں ہیں، صرف ایک امید ہے، مگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد احمد خان صاحب، جو سابق سیکرٹری خارجہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی شکریہ۔ جی شمشاد صاحب، تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں کتنی جو شاہ محمود قریشی صاحب کی باتوں میں ایک آپٹیمزم تھی جب وہ بشکیک سے واپس آئے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، یا جو ہم اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھتے ہیں جیسے اوتھ ٹیکنگ کا اور جو افطار کے اوپر واقعات ہوئے، ہمیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں یہ کوئی بری بات نہیں کہ امید رکھی جا رہی ہے، لیکن خوش فہمی کا کوئی وہ نہیں ہے، وجہ نہیں ہے۔ There is no room for any over optimism or euphoria. کہ ہماری جو تاریخ ہے یا پاکستان تاریخ، وہ صرف یہ مودی کے انتخابات میں دوبارہ ایک بھاری مینڈیٹ سے الیکشن جیتنے کے بعد سے نہیں شروع ہو رہی، اور ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ آزادی سے پہلے سے کنفلکٹ اور کنفلٹیشن کی جو لیگیسی ہے یہ بہت پرانی ہے، اور
پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ صرف کوئی علاقائی میٹنگ جو ہیں ریجنل میٹنگ خطے میں یا کسی اور جگہ اس کی سائڈ لائن پر ہمارے 2 فارن منسٹر یا 2 پرائم منسٹر کی ملاقاتوں سے انڈیا پاکستان مسائل حل ہونے والے نہیں. یہ جو سائڈ لائن پر ہوتی ہیں مجھے اس حقیقت کا پورا علم ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں اس طرح سائڈ لائن پہ جو ہوتی ہیں یہ بس ایک ملاقات ہوتی ہے کیونکہ کسی اور مقصد کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک کرٹسی کے طور پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. اور انڈیا پاکستان کا رائے میں یہ اس قسم کی ملاقات سے کوئی بہت کوالٹیٹیو چینج نہیں آنے والا گراؤنڈ سچویشن. اور ہمیں تو سر اس کا پھر ہم مطلب یہی سمجھیں کہ یہ جو اگر اس طرح کی ملاقات یا یہاں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کی اتنی اگر اہمیت نہیں ہے تو پھر جو یہ دوسرے واقعات ہیں جن سے جو سگنلز آتے ہیں وہ اتنے پازیٹیو نہیں ہیں, ہمیں انہیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان سے تو جو پیغام آ رہا ہے وہ بالکل مثبت نہیں ہے. نہیں, بالکل پیغام ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. دراصل میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ میڈیا ایسے خام خواہ میں بغلے بجانا شروع کر دے اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی اس طرح کی میٹنگز کے بعد کبھی there has never been any room for over optimism. ہاں تھوڑی بہت یہ جس طرح شاہ قریشی کے الفاظ ہیں کہ برف پگھلنا شروع ہو رہی ہے وہ شاید ان کی خوش فہمی ہے اور وہ ایک ملاقات میں ان کو تاثر یہ ملا سشما سے ملنے کے بعد کہ وہ مٹھائی لے آئی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بالخصوص انڈیا پاکستان حوالے سے تو ایسی باتوں کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے مودی چل کے لاہور آ گئے تھے نواز شریف کے گھر پہ اور بڑی مٹھائی وٹھائی ساڑیاں وڑیاں بدلی گئی ہیں, تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. پاکستان تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ نہیں بدلے گی. یہ اور پوری دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا رشتہ ہے انڈیا پاکستان کا جو اس قسم کی حرکتوں سے نہیں فرق پڑے گا. اور یہ بشکیک کی میٹنگ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ سائڈ لائنز پر کسی مقصد کے لیے اور مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے وہاں صرف. تو سر پھر جو اسی حوالے سے پچھلے 5 سالوں کے اندر جو ہم نے آئی تھنک ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ اب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی پہلے سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو یہ واقع 2 افطار پارٹیز کے اوپر ہوئے اس سے بھی یہی انڈیکیشن ملتا ہے کہ اب شاید جو دونوں ممالک ہیں یا حکومتیں ہیں وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو جتنا بھی کم ہوتا تھا وہ اب اس سے بھی کم کو اس ڈسکریج کریں گے اور وہ اس سے بھی کم ہوگا. سو یہ بھی اسی رشتے کا ایک حصہ ہے اور یہ یوں ہی ہمیں اگلے 5 سال میں نظر آئے گا. ہاں دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اس رشتے میں جو بول چال کا بند ہونا ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور بول چال کا بند ہونا صرف اس کی ذمہ داری پاکستان پر نہیں آتی, وہ جو مودی کی جو پالیسیاں ہیں ان وجہ سے یہ رشتے پیدا ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ ان پالیسیوں سے بلکہ جو اس انتخاب میں جو ابھی الیکشن ختم ہوئے ہیں انڈیا کے تو اس میں جو مودی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایشو بنا کے رکھا تو اس سے تو وہاں نفرت کو انہوں نے پرووک کیا ہے اپنے لوگوں کے اندر. اور انفیکٹ اس نے تو الیکشن لڑا پاکستان سامنے رکھ کے ہے نا, یہ مودی نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ فی الحال پیپل ٹو پیپل کانٹیکس کو چھوڑیے ابھی تو گفتگو بھی ہو جائے تو بہت ہو گئی بات. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت ایک اینڈ آف کی سی صورتحال ہے بٹوین جو حکومت کے اندر اور ایکسپورٹ انڈسٹریز کے اندر چل رہی ہے سیلز ٹیکس کی امپوزیشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से हुकूमत और एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान एक इशू चला आ रहा है, और वो है जो ज़ीरो रेट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। हुकूमत चाहती है कि जो ज़ीरो रेटेड रजीम है या ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो तकरीबन 5 हैं इस वक्त, उनकी जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि लोकल मार्केट के अंदर जो सेल्स हैं उनके ऊपर टैक्स एक इम्पोज़ किया जाए, और जो मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको हुकूमत के इस फ़ैसले पे थोड़ा सा एतराज़ है, और इस हवाले से नेगोशिएशंस दोनों के दरमियान जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मुलाकात थी वो इमरान खान साहब से हुई, और कोई अभी तक हतमी फ़ैसला इस हवाले से हो नहीं सका। ये पहली दफ़े नहीं है कि ये इशू सामने आ रहा है। 2005 से लेके 2009 तक भी पाकिस्तान की ये जो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें टेक्सटाइल, इंपोर्ट्स, लेदर गारमेंट्स, सर्जिकल आलात और कारपेट्स हैं, इन पर टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे, और फिर पीपल्स पार्टी दौर के अंदर इस रजीम को ख़त्म कर दिया गया था। और अब आज हम इसी इशू पे बात करेंगे, और हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि असल में ये ज़ीरो रेट रजीम होती क्या है, इसके फ़वाइद हैं, और इस वक्त जो एक्सपोर्टर्स की एक तरफ डिमांड है और दूसरी तरफ जो हुकूमत की ज़रूरत है सेल्स टैक्स कलेक्ट करने की, और जो वो पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनके क्या फ़वाइद या नुकसानात हो सकते हैं। इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल दाऊद साहब, जो साबिक़ सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के। वेलकम टू द शो सर। सर, तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि ये इस वक्त जो इशू है वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इशू ये है कि टैक्स हुकूमत लगाना चाह रही है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे, उनकी सिर्फ जो लोकल सेल्स हैं उस पे, और एतराज़ उस टैक्स पे है या उसके प्रोसेस के ऊपर है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मालूम है, हम सब वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता साल या 2-3 साल से हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, और हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि हम किसी तरीके से इसको एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए जो भी मराहत हैं वो दें। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ये एक ज़ीरो टैरिफ, यानी कि जो हमारे ये एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स थे, जिसमें आपने जिक्र किया टेक्सटाइल, लेदर और स्पोर्ट्स गुड्स और ये तमाम सर्जिकल्स, इनको उन्होंने ज़ीरो रेट किया। ज़ीरो रेट करने का मकसद ये था कि ये जब अब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इन पे वो सेल्स टैक्स और वो तमाम टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि आम हालात में जब ये एक्सपोर्ट करते थे और इन पे टैक्सेस लगते थे तो फिर इनका रिफ़ंड बन जाता था। वो रिफ़ंड हुकूमत ने देना होता था, FBR ने देना होता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देना होता था। वो होल्ड बैक होता था लिक्विडिटी की वजह से कि हुकूमत के जो यानी कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे होते थे और उनके रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे होते थे या कलेक्शंस नहीं हो रहे होते थे, वो होल्ड करते थे। इससे इनकी एक लिक्विडिटी क्रंच हो जाती थी। तो इनका एक्सपोर्टर्स था, तो एक्सपोर्टर्स का ये कहना था कि हम चूँकि हमें लिक्विडिटी क्रंच होती है तो हमारी जो ऑपरेटिंग कैपिटल है उसमें फ़र्क आ जाता है, हम फिर अपने एक्सपोर्ट्स को हमें कम करना पड़ता है, पैदावारी सलाहियत को कम करना पड़ता है। उसके साथ साथ बिजली, दूसरे मसाइल भी थे, फिर करेंसी का मसला था। जो वो सारे मसाइल ठीक हुए तो उम्मीद थी पूरी कि हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अब आप देखें कि करेंसी गुज़िश्ता बहुत एक छोटे अरसे के अंदर उसकी एक डिवैल्यूएशन हुई, उससे पहले भी एक साल अगर देखें उसमें भी डिवैल्यूएशन हुई, फिर एनर्जी की जो कमी थी उसकी तरसील में बेहतरी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स में, यानी हमारे एक्सपोर्ट की जो तादाद है वो बढ़ी नहीं, और हमारा वो डेफिसिट जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो है। अब हुकूमत ये कह रही है ख़ासतौर पर अंडर द IMF प्रोग्राम के, जिसके अंदर एक नई उन्होंने इसमें इजाफा करने जा रहे हैं, 5.5 ट्रिलियन हमने इकट्ठा करना है। उसमें ये देख रहे हैं कि हम अगर इनको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये भी है कि ये जहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ी है। मसलन फॉर एग्जांपल कि जो हम टेक्सटाइल्स का अगर देखें तो टोटल उनका हुजम जो है वो 23 से 24 बिलियन US है, जिसमें से वो तकरीबन 12 से 13 बिलियन US का टोटल जो एक्सपोर्ट की बास्केट है उसमें से 12 से 13 बिलियन डॉलर जो वो टेक्सटाइल्स का है, यानी एलाइड पूरी टेक्सटाइल्स का। उसमें से 8 से 10 बिलियन US की लोकल उनकी जो है वो यानी कि यहाँ पे उनकी बिक्री है, यहाँ पर उनकी सेल्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में। सर, कुछ लोग इस फिगर को वो करते हैं, वो कहते हैं कि शायद 8 या 10 नहीं है, ये एग्जैजरेटेड है जो लोकल मार्केट में होता है। लेट्स से कि 6 है, 5 है, सही है, फिर भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। उस सब्सटेंशियल अमाउंट को सेल्स टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो ये हुकूमत का ये कहना है कि हम आपको अगर जब जीरो रेट से ख़त्म कर रहे हैं तो वो टैक्सेस
परसेंटेज आपके सेल्स टैक्स लगेंगे, एक्सपोर्ट हो या लोकल हो। जब आप ये प्रूव करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो गया है, यानी कि जो उसके प्रोसीड्स हैं, जब वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और उस प्रोसीड्स यानी उसके अगेंस्ट जो ज़र मुबादला आपका बैंक के थ्रू आएगा, आप उसका प्रूफ दिखाएंगे। जब आप वो प्रूफ दिखाएंगे तो हम आपके जो पैसे मिन्हा करके रिफंड्स आपको दे देंगे, ताकि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो हम हुकूमत वापस कर देगी, जो लोकल मार्केट में बिक रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा रहेगा। ये होगा कि हुकूमत अगर वहां से लूज कर रही है तो वो लूज नहीं करेगी। अब ज़ाहिर बात है हुकूमत ने इसके ऊपर पूरा होमवर्क किया, तभी वो इसको प्रपोजल को लेके आए। इनका ये कहना है कि ठीक है, अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है रिफंड्स की वो बहुत बुरी है, उसमें अभी भी 700 बिलियन के करीब फंसा हुआ है, तो आप वो तो देते नहीं है, वो होल्ड करके रख लेते हैं, हमारी लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। तो इन्होंने अब ये नेगोशिएशंस हो रही थी जिसमें फिर प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हुए। सही। तो सर बेसिकली फिर इशू ये है कि इंडस्ट्री को एतराज नहीं है टैक्स के ऊपर, कैन वी से दैट? उनको एतराज या खदशा सिर्फ ये है कि रिफंड नहीं होगा। देखिए उनका लॉजिक ये है कि चूंकि आप वो नहीं करते, अपना होमवर्क अच्छा काम नहीं करते, हमें रिफंड्स नहीं देते, तो आप इसको ख़त्म ना करें। लेकिन डेफिनेटली अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं उस पूरे सेगमेंट या सेक्टर्स के अंदर जो शायद उसका कुछ फ़ायदा ले रहे थे, तो ज़ाहिरी बात है वो नहीं चाहेंगे कि ये ख़त्म हो, बिकॉज उससे वो डोमेस्टिक मार्केट में भी वो बेनिफिट उठा रहे थे। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आके बात रुकी हुई है कि आप रिफंड्स, और ये वादा कर रहे हैं कि हम आपका जो ब्रेक आएगा, और इनका अंदाज़ा है कि 150 से 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का शायद फ़र्क आएगा, और वो भी चंद माह का होगा। और हम गारंटी कर रहे हैं कि बिल्कुल बांग्लादेश का उन्होंने मिसाल दी है कि बांग्लादेश में भी यही होता है कि एक्सपोर्ट होता है और उसका रिफंड फौरी तौर पर आपको जो है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाता है। सर सुने इंडिया के अंदर भी बड़ा एक स्मूथ सिस्टम है, तो हमारे यहाँ मसला क्या है? जिसने एक्सप्लेन किया कि एक तो हुकूमत की अपनी नीयत की बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि रिफंड्स कलेक्शंस और रेवेन्यू एफपीआर में दिखाने के लिए वापस नहीं करते थे, बट इज दैट द ओनली प्रॉब्लम? या हमारा जो सिस्टम इन प्लेस है, जिस तरह हम कलेक्ट करते हैं, या जैसे अगर इंडिया में जल्दी होता है, तो डू वी नीड सम काइंड ऑफ अ न्यू सिस्टम? एक तो अभी ये बात भी आ रही है कि बजट में शायद ये प्रपोजल भी है, और ये शायद आएगा भी, अनाउंस भी होगा कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूबों की जो कलेक्शन है वो अलग थी, फेडरल की कलेक्शन अलग थी, इनकी आपस में बातचीत नहीं थी, या उसमें एक रुकावट थी, डिफिकल्टीज थी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक उसको हार्मोनाइज तरीके से लेके आएँ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी थे, लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हालिया जो गुज़िश्ता टाइम गुजरा है उसमें ये होता रहा है कि हमेशा बजट के अंदर ओवर एस्टिमेट्स होते हैं। मसलन इस बजट के अंदर जो हम सुन रहे हैं 5.5 ट्रिलियन का जो एस्टिमेट है, वो 35% रेवेन्यू में ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, जबकि 10 साल का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो 14% की ग्रोथ हर साल ग्रोथ होती है। अब ये इतने, जब अगर आप ओवर एस्टिमेट करेंगे और आप उसको बजट कर देंगे सूबों के अंदर, फेडरल के अंदर, उसके अंदर तमाम प्लान्स बन जाएंगे, तो फिर आप ये करेंगे कि आप इधर से पैसे रोकेंगे और किसी और जगह दे रहे होंगे क्योंकि ओवर एस्टिमेट्स हुए हैं। और उस सारे प्रोसेस के अंदर जो हैं आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो एक्सपोर्ट का है, उनके रिफंड्स रुक जाते हैं। सही। तो बेसिक मसला जो है पार्टली नियत का भी है, मैनेजमेंट का है, गवर्नेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू चेयरमैन अगर वो वाकई ही करना चाहते हैं और उनको बाकी जो नीचे की मशीनरी है वो करने का मौका देगी, तो शायद लगता है कि इसमें साल में या चंद माह में कुछ बेहतरी की तरफ हम बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सादे तरीके से हमें सारा जो इशू था वो समझा दिया। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।